عثمانیہ یونیورسٹی کا جلسہ تقسیم اسناد آج منعقد کیا گیا، جس میں گورنر و یونیورسٹی کی چانسلر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے شرکت کی۔ ٹائیگر آڈیٹوریم میں منعقدہ اس کانوکیشن میں تعلیمی سال 2018-19 اور 2019-20 کے لیے گولڈ میڈلز بھی دیے گئے۔ پی ایچ ڈی ایم فل کورسز میں ذہین طلبہ کو کانوکیشن کے دوران 80 گولڈ میڈلز پیش کیے گئے، جبکہ تعلیمی سال 2018-19 اور 2019-20 کے انڈر گریجویٹ طلبہ سے خواہش کی گئی کہ وہ متعلقہ کالجز سے گولڈ میڈلز حاصل کر لیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ 29 اکتوبر کو فرانس میں ہونے والی ایمبیشن انڈیا 2021 کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ آئی ٹی و انڈسٹری کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن اور دیگر عہدیدار بھی ہیں۔ وزیر موصوف اس کانفرنس میں ترقی مابعد کووڈ دور میں ہند فرانس تعلقات کے مستقبل کا مسودہ کے موضوع پر کلیدی خطاب کریں گے۔ تارک راما راؤ نے اس کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک عالمی پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شعبہ جات بشمول نگہداشت صحت، موسم، ڈیجیٹل تبدیلی کے ساتھ ساتھ زرعی تجارت کے موضوعات پر گول میز اجلاس بھی ہوں گے۔ وزیر موصوف فرانس کے سرمایہ کاروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس بھی منعقد کریں گے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر حیدرآباد، دہلی اور ممبئی میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ دہلی میں پٹرول کی قیمت 107 روپے 94 پیسے درج کی گئی، اس میں فی لیٹر 35 پیسے کا اضافہ درج کیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت 96 روپے 67 پیسے درج کی گئی، اس میں 35 پیسے کا اضافہ ہوا۔ حیدرآباد میں پٹرول کی قیمت 112 روپے 27 پیسے درج کی گئی، اس میں 36 پیسے کا اضافہ ہوا، جبکہ ڈیزل کی قیمت 105 روپے 46 پیسے درج کی گئی، اس میں 38 پیسے کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح چنئی میں پٹرول کی قیمت فی لیٹر 104 روپے 93 پیسے درج کی گئی، اس میں 33 پیسوں کا اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی قیمت 101 روپے 2 پیسے رہی، اس میں 36 پیسے کا اضافہ درج کیا گیا۔ ضلع ورنگل میں آئندہ ماہ کی 15 تاریخ کو حکمراں جماعت ٹی آر ایس کا جلسہ بڑے پیمانے پر منعقد کیا جائے گا۔ یہ جلسہ ٹی آر ایس کے 2 دہائیوں کی تکمیل کے موقع پر منعقد کیا جائے گا۔ اس جلسے کو تلنگانہ وجے گرجنا سبھا کا نام دیا گیا ہے، جس کے لیے انتظامات تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس جلسے میں شرکت کے لیے آنے والے افراد کے لیے گاڑیوں کے انتظامات کے بشمول دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس جلسے میں پارٹی کے کیڈر بشمول منتخب عوامی نمائندے، پارٹی کی مختلف کمیٹیوں کے نمائندے اور ارکان بھی شرکت کریں گے۔ پارٹی کی جانب سے تلنگانہ وجے گرجنا کے لیے تیاری کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ بی جے پی نے حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں منشور جاری کیا ہے۔ یہ منشور پارٹی کے انچارج ترون چگ نے جاری کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حضور آباد کے تمام ریلوے اسٹیشنوں کو ترقی دی جائے گی اور ساتھ ہی اہم مقامات پر آر او بیز کی تعمیر بھی عمل میں لائی جائے گی۔ 60 سال سے زائد عمر کے کسانوں کو 3000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کو ودیا لکشمی اسکیم کے تحت امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ساتھ ساتھ آیوشمان بھارت اسکیم کو مستحکم کرنے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے حلقہ حضور آباد کے بی جے پی کی جانب سے جاری کردہ منشور کو ایک بڑا لطیفہ قرار دیا۔ انہوں نے حضور آباد اسمبلی حلقے میں انتخابی مہم کے آخری دن کہا کہ اگرچہ کہ ٹی آر ایس بی جے پی کے لیڈروں سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ حضور آباد میں بی جے پی امیدوار کی کامیابی پر وہ کیا کرے گی، تاہم بی جے پی اس پر کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے ہر گھر کو پانی سربراہ کرنے بی جے پی کے وعدے پر کہا کہ ٹی آر ایس نے 4 سال پہلے ہی مشن بھاگیرتھا کے ذریعے ہر گھر کو پینے کے پانی کی سربراہی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے 3000 روپے وظیفہ دینے زعفرانی جماعت کے وعدے پر کہا کہ گجرات میں بی جے پی صرف 600 روپے ہی وظیفہ دے رہی ہے۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجا سنگھ نے ایک مرتبہ پھر زہریلی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ پورے بھارت میں ہندوؤں کی آبادی 100 کروڑ سے کم ہو گئی ہے۔ اس 100 کروڑ میں بھی ہندو طبقات میں بٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کا نظریہ ہم دو ہمارے دو ہے، جبکہ سفید ٹوپی والا دشمن یہ کہتا ہے کہ ہم 5 تو ہمارے 50۔ یہ اسکیم کئی 100 برس سے چلتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اکھنڈ ہندو راشٹر بننے کی ضرورت ہے۔ وزیر افزائش مویشیاں تھلسانی سرینواس یادو نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار کو زبان قابو میں رکھنے کا مشورہ دیا۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنڈی سنجے ریاستی صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے اونچی سیاست کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے خلاف غلط بیانی کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرینواس یادو نے بی جے پی کی اعلیٰ قیادت سے کہا کہ اس نے ایک چھوٹی ذہنیت رکھنے والے اور اونچی حرکت کرنے والے لیڈر کو ریاست میں پارٹی کا صدر کیوں مقرر کیا ہے، اس سے ریاست میں بی جے پی بدنام ہو رہی ہے۔ شہر میں ریئل اسٹیٹ کے ایک تاجر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ واردات جوبلی ہلز کی روڈ نمبر 78 پر آج صبح پیش آئی۔ پولیس کے مطابق جوبلی ہلز کے رہنے والے رویندر ریڈی کا جھگڑا اس کے رشتہ دار موہن ریڈی سے بیگم پیٹ کی اراضی فروخت کرنے پر 6 لاکھ روپے کمیشن کے مسئلے پر ہو گیا تھا۔ اس معاملے کی یکسوئی میں ناکامی کے بعد موہن نے رویندر پر چاقو سے حملہ کر دیا، تاہم رویندر اس حملے میں بچ گیا۔ اس کو زخمی حالت میں جوبلی ہلز کے ایک دواخانے میں شریک کروایا گیا۔ اسی دوران موہن نے پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کی۔ سنتوش نگر پولیس نے کرکٹ سٹے بازی کا پتہ چلاتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کی شناخت سید قطب الدین، محمد سلطان اور شیخ عرفان کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ تمام سنتوش نگر کے رہنے والے ہیں۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 65,000 روپے کے علاوہ 3 سیل فونز بھی ضبط کر لیے۔ اس سٹے بازی کا اصل ملزم رحمت خان فرار بتایا جاتا ہے۔ عادل آباد ضلع کے اوٹنور ڈپو میں آگ لگنے کا بڑا واقعہ پیش آیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ آج صبح پیش آئے اس واقعے میں اوٹنور چوراہے پر IMLD لکر ڈپو جل کر خاکستر ہو گیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں تقریباً 1 کروڑ روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نانک رام گڑھا میں درگاہ حضرت سید اسد اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی وقف اراضی پر غیر مجاز قبضے کے ذریعے تعمیری کام کیے جا رہے ہیں۔ بعض لینڈ گریبرز نے اس وقف اراضی کو فروخت کر دیا۔ وقف انسپکٹر نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ وقف بورڈ اسٹاف نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی، تاہم پولیس تعمیری کاموں کو رکوانے میں ناکام رہی۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم سے مداخلت کرتے ہوئے وقف اراضی کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا نے کہا ہے کہ ہر گھر کو ایک ملازمت یا بے روزگاری کا الاؤنس فراہم کرنے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے عوام نے ان کو اقتدار حوالے کیا۔ تاہم موجودہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ریاست میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان خودکشی کے لیے مجبور ہیں۔ انہوں نے ضلع رنگا ریڈی میں اپنی پرجا پرستھانم یاترا کے 7ویں دن کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والے نوجوان اب بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ملازمت فراہم کریں یا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ ساتھ ہی شرمیلا نے مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی کے آبائی گاؤں تیما پور میں بے روزگار نوجوانوں کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کے مقام پر متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ جہانی راج شیکھر ریڈی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ضعیف خواتین اور دیگر سے بات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ ڈاکٹر SM حسین مجیب سٹی صدر TNGOز نے کہا ہے کہ وقف بورڈ ملازمین کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں نمائندگی کی گئی، جس پر صدر نشین وقف بورڈ نے کئی مسائل حل کیے، تاہم ہنوز کئی مسائل باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کے ملازمین کو PRC نہیں دی گئی ہے۔ وقف بورڈ ملازمین کے مسائل کے سلسلے میں صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم اور CEO سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ ان مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 12 تا 14 سال سے بورڈ میں کنٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرنے والے ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی ملازمین غریب ہیں۔ اس سلسلے میں صدر نشین بورڈ کے علاوہ وزیر بہبود کے ایشور سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ضلع وقار کے بعض مواضعات میں گانجے کی کاشت پر آبکاری کے عہدیداروں نے دھاوا کیا۔ یہ دھاوے پرگی کے کلاپور اور جعفر پلی مواضعات میں کیے گئے اور گانجے کے پودوں کو ضبط کیا گیا۔ پولیس کے مطابق 2 مقامات پر ان پودوں کو ضبط کیا گیا، جن کی مالیت 25 تا 30 ہزار روپے ہے۔
اس سلسلے میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا شخص مفرور بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لڑکی کے گھر والوں کی سرزنش پر مقاصمت میں ایک نوجوان نے برہمی کے عالم میں لڑکی کے مکان کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ ملکاجگیری کے جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود کی ملک ارجن نگر کالونی میں پیش آیا۔ ملزم کی شناخت نوین کے طور پر کی گئی ہے۔ نوین مقامی لڑکی سے ایک طرفہ محبت کرتا تھا، تاہم لڑکی کے والدین نے اس کی سرزنش کی اور شادی سے انکار کر دیا، جس پر اس نوجوان نے لڑکی کے مکان کو پٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ اس وقت مکان میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کی شکایت پر پولیس نے اس کے خلاف ایک کیس درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور اسے چرلاپلی جیل منتقل کر دیا گیا۔ ماویسٹ سینٹرل پارٹی کمیٹی کے رکن پیپلز لبریشن گوریلا بٹالین کے کمانڈر ہڈما کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ خرابی صحت کے شکار ہڈما کی ہنگامی علاج کے لیے تلنگانہ کی سرحد پر آمد کی انٹیلیجنس کو اطلاع ملی۔ علاج کے بعد دوبارہ جنگل میں جانے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر چھتیس گڑھ تلنگانہ پولیس جنگلاتی علاقوں میں مشترکہ تلاشی مہم انجام دے رہی ہے۔ 3 تا 4 ڈرون کیمروں کے ذریعے جنگلاتی علاقے میں تلاشی کا کام کیا جا رہا ہے۔ اپریل میں چھتیس گڑھ میں ہوئے انکاؤنٹر میں ہڈما نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اس انکاؤنٹر میں 22 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ تبھی سے ہڈما کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ اسی دوران تلنگانہ میں سرکردہ ماؤ نواز آر کے کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی آخری رسومات میں ہڈما کی شرکت کی اطلاع ملی ہے۔ تمل ناڈو کے شنکر پورم علاقے میں پیش آئے آگ لگنے کے واقعے میں 5 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 10 افراد آگ میں پھنس گئے۔ یہ آگ پٹاخے کی تیاری کے مرکز میں لگی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیم کے عملے نے وہاں پہنچ کر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا اور آگ پر قابو پایا۔